طالب علم میرے پاس آ گئے، استاد جی میں یتیم ہوں، ہمارے ہاں تو ابھی داخلے شروع ہے اور 1-2 دن ہو گئے، کل سے بھی داخلے، یہ ہفتہ داخلہ ہوگا، اس کے بعد آپ آئیں۔ 2000 طلبہ ہوتے ہیں۔ ناظم صاحب کی طرف سے، غریب کی طرف سے بڑی پابندی ہوتی ہے، اساتذہ کو اللہ جزائے خیر دے، ان کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس قسم کے ٹچ موبائل یہ چیزیں نہ ہوں۔ طالب علم میرے پاس آ گیا، استاد جی میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ناظم صاحب نے، استادوں نے میرا موبائل انہوں نے ضبط کر لیا ہے، مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بس چھین لیا۔ تو میرے پاس چھوٹا سا موبائل تھا، میں نے وہ نکال دیا۔ میں نے کہا یہ وہ ٹچ موبائل؟ میں نے کہا اس قسم کا؟ کہتے نہیں ایسا نہیں، وہ اتنا بڑا والا ہے۔ میں نے کہا ٹچ ہے کہاں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر آپ اپنے والدین سے رابطہ کریں گے، چھوٹے بہن بھائیوں سے رابطہ کریں گے، عزیزوں سے رابطہ کریں گے، تو اساتذہ کو بھی خوشی ہوگی کہ آپ اپنی خیریت سے اطلاع کر رہے لوگوں کو، آپ اپنی خیریت کے بارے میں اطلاع کر رہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ آپ یہ بتاؤ کہ کیا اس چھوٹے موبائل سے آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں جی رابطہ ہو۔ تو میں نے کہا اس لعنت کو پھر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس لعنت کو آپ نے رکھا کیوں ہے اللہ کے بندے؟ مقصد آپ کے والدین سے اساتذہ آپ کو توڑیں گے نہیں، اور یہ کہ ناظم تعلیمات آپ کے رشتہ داروں سے آپ کو توڑنا نہیں چاہتا۔ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی خیبر پختونخوا کا ہے، کوئی پنجاب کا، کوئی اندرون سندھ کا، کوئی بلوچستان کا، کوئی ایران کا، کوئی توران کا، وہ اپنی خیریت کے بارے میں اطلاع کر دے اپنے عزیزوں کو۔ لیکن اس قسم کی لعنت آپ نے اٹھائی ہے۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ مدرسوں کے اندر بھی یہ لعنتیں آ گئی، تبلیغوں میں بھی یہ لعنتیں آ گئی، جماعت تبلیغ میں بھی چل رہا ہے، اور وہ ننگی تصویروں والا وہ ٹچ بھی لے کر کے گھوم رہا ہے۔ یہ لعنتیں آ گئی جی ہم لوگوں میں۔ یہ گانے بھی آ گئے ہمارے گھروں میں، یہ گانے بھی آ گئے۔ قرآن مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھی چھن گیا، حدیث بھی مولوی صاحب کے ہاتھ سے چھن گئی، بخاری بھی چھن گئی۔ مسجد کو ٹائم نہیں دے رہا، قرآن اور حدیث کو ٹائم نہیں دے رہا، طلباء کو اتنا ٹائم نہیں دے رہا جتنا ٹچ موبائل کو دے رہا، جتنا اس ٹچ موبائل کو یہ کہ یہ ٹائم۔ فرماتے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے ان چیزوں کو توڑنے کے لیے، اس قسم کے بے حیائیوں کو توڑنے کے لیے۔